ابن منقدر مدینے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو بیان کیا۔ وہ رات کو مسجد نبوی میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس ایک آدمی اپنا سر نیچا کیے ہوئے آہوزاری کے ساتھ روتے ہوئے اللہ سے مانگ رہا ہے کچھ، اور اس کی آواز بیچ بیچ میں بلند ہو رہی ہے۔ انہوں نے سنا کہ وہ آدمی دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے اللہ، قحط سالی آ گئی ہے، عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی ہے، اور لوگ اور مخلوق بارش کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، اے اللہ میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتا ہوں، تو بارش برسا دے، بارش کو نازل فرما دے۔ اس طرح اس نے اللہ کو قسم دی۔ امام محمد ابن منقدر فرماتے ہیں بارش کا کوئی ماحول نہیں بنا ہوا تھا، اس نے جب یہ دعا کی ہے اس کے بعد اچانک دیکھا میں نے، اذ اقبلت صحابۃ علی المدینہ، مدینے کے فضا میں، مدینے کے آسمان میں اچانک بدلی منڈلائی، بادل چھا گئے اور بارش ہوئی، پورے مدینے والوں پر بارش ہوئی۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی انما يتقبل اللہ من المتقین، وقال ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، وأعادها 3 مرات ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ تبارک وتعالی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے میں اخلاص سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے کتنے اخلاص کے ساتھ اپنی عبادتوں کو، نیک اعمال کو، نیکیوں کو انجام دیا۔ اخلاص کن لوگوں میں ہوتا ہے، کیسے پہچانا جائے، کون مخلص ہے، اس سلسلے میں آج کی گفتگو ہوگی۔ اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی کام کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، اس چیز کو کرتے ہوئے، اس کام کو انجام دیتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضا، خوشنودی و خوشی مقصود ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کام کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وہ عمل چھوٹا ہے لیکن اس میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بڑا کر دیتے ہیں، عظیم بنا دیتے ہیں، اور اگر اخلاص کی دولت نہیں ہے اور کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے، اللہ اس عمل کو، کارنامے کو بے وزن کر دیتے ہیں، بے حیثیت کر دیتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں تک کہ بعض ایسے اعمال، بعض ایسے کام جو دین میں بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی انسان کسی دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے اور نفع کے لیے کسی حرص و لالچ میں کرے، اللہ کی نگاہ میں وہ عمل بھی گر جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو جہاد کرتا ہے؟ اب جہاد کا عمل کتنا عظیم ہے اسلامی شریعت میں کہ سب سے اونچی چوٹی اسلام کی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے جہاد میں جانے کا؟ یلتمس الاجر والذکر، وہ چاہتا ہے کہ کچھ اجر مل جائے، کچھ مال مل جائے، کوئی چیز مل جائے اور اس کا چرچا ہو جائے، نام ہو جائے، اس لیے وہ جہاد کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا لا شیء لہ، اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے کہ مجاہد کہلایا جا رہا ہے۔ جہاد میں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہ بھی اس کو مل رہی ہے، لیکن مقصد اس کا کیا ہے؟ صرف دنیا کی چیز حاصل کرنا اور دنیا میں نام کرنا، فیم حاصل کرنا کہ بڑا مجاہد ہے، بڑا نڈر ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمنوں کی فوج میں گھس جاتا ہے، یہ ہے صرف چرچا حاصل ہو جائے۔ حضور نے کہا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ، اللہ تو انہی کاموں کو قبول فرماتا ہے جو کام صرف اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو اور اس سے اللہ کی رضا و خوشنودی چاہی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء ای ذلک فی سبیل اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، دنیا میں لوگ جنگیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور کیوں لڑتے ہیں؟ کوئی آدمی اس لیے لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے کہ اسے بڑا بہادر کہا جائے، اس کی بہادری لوگوں کے سامنے آئے۔ کوئی آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا مقصد حمیتاً، برادری واد کی وجہ سے وہ کسی سے لڑ رہا ہے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی برادری کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جو دکھلاوے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ حضور نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں اس لیے قتال کرتا ہے کہ اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند ہو، اس مقصد سے اگر وہ اللہ کی راستے میں لڑ رہا ہے، اللہ کی راہ میں، بس وہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والا۔ باقی جو جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ جا رہا ہے، اس کو وہی ملے گا، اللہ کی رضا، خوشنودی، جنت نہیں ملے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بڑے سے بڑا عمل ہے، اخلاص نہیں ہے، دنیا طلبی ہے، شہرت مقصود ہے، ریا مقصود ہے، دکھلاوا مقصود ہے، صرف اپنے خاندان کا یا برادری کا نام مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصود نہیں ہے، تو ان اعمال کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ان میں اخلاص نہیں۔ اب مخلص لوگ کون ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ جو دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، یہ جو نیکی کر رہا ہے، یہ جو فلاح عمل انجام دے رہا ہے، اس میں یہ مخلص ہے؟ ان کی کیا علامات ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو پہچان سکیں؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں میں 3 علامتیں، وہ 3 نشانیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مخلص آدمی وہ ہوتا ہے جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس میں کام کی نوعیت نہیں دیکھتا ہے، کام کی کیفیت نہیں دیکھتا ہے، کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، معمولی لوگوں کے کرنے کا ہے یا بڑے لوگوں کے کرنے کا ہے، اس کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو کام بظاہر چھوٹا ہے یا بڑا، اس کام میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو پھر وہ کام بڑی خوشی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اور چھوٹا بظاہر لگنے والا کام ہے، معمولی لوگوں کے کرنے کے کام ہیں،
لیکن وہ بھی اس کو انجام دیتا ہے. کیوں؟ اس کے سامنے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ ہوتا ہے. پھر وہ بڑا کام انجام دیتا ہے اسی خوشی کے ساتھ، اور معمولی کام انجام دیتا ہے اسی جذبے کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. چھوٹے کام کے کرنے میں بھی وہ آر محسوس نہیں کرتا ہے، اپنی کمی محسوس نہیں کرتا ہے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، یہ چھوٹا موٹا کام میں کیسے کروں، یہ میں کام کیسے انجام دوں. یہ اس کے اندر نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کون مخلص ہوگا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور عظمت کو دیکھیے. سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں. ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا ہے. اللہ کی ذات کے بعد بس وہی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. اے جمال والی شخصیت، اے انسانوں کی سردار شخصیت، چاند اور سورج کو جو روشنی اور نور عطا کیا گیا وہ تیرے صدقے طفیل میں عطا کیا گیا ہے. تیری تعریف کرنا، تیری عظمت بیان کرنا، تیری خوبیاں بیان کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور اپنی بات ختم کر سکتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بس اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ تیری ذات ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت. آپ دیکھیے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں ضرورت پڑی ہے مسجد بنانے کی. ایک جگہ تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، اس جگہ کو ان سے خریدا گیا، مول لیا گیا اور اس جگہ کو صاف کیا گیا، ہموار کیا گیا. اس میں کھڈے تھے، اس کو بھرا گیا. کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، ان کو وہاں سے اکھاڑ کر ہٹایا گیا اور پھر اس جگہ مسجد نبوی کو تعمیر کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں، پتھر لا رہے ہیں، مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، پتھروں کو ڈھو رہے ہیں اور مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے. مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے. صحابہ، آپ کے جانثار صحابہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کے سردار ہیں اور ان صحابہ کے بڑے ہیں تو وہ ایک طرف کرسی لگا کے بیٹھ گئے اور ان کی نگرانی کر رہے کہ بھائی میں تو سب سے اونچا ہوں، سب سے بڑا ہوں. یہ گارا اٹھانا، یہ پتھر ڈھونا، یہ لکڑیاں لانا، یہ کھجور کے تنے اور شاخیں لانا، یہ میری حیثیت کا، میرے لیول کا کام نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جو عمل کیا جا رہا ہے بظاہر یہ عمل مزدوروں کا ہے، محنت مشقت کرنے والوں کا ہے، لیکن چھوٹا عمل ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت اہم ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کے تعمیر کرنے والوں کو دے رہے ہیں. صحابہ کے ساتھ اس معمولی مزدور والے کام میں اللہ کے نبی بھی شامل ہیں، کام کر رہے ہیں اور پھر دعا کر رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، یہ دنیا کی زندگی اس میں تو عیش نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، یہ تو محنت و مشقت والی زندگی ہے. اصل تو آرام والی زندگی، آخرت والی زندگی ہے اور اس دنیا میں تیرے یہ بندے محنت کر رہے ہیں. اے اللہ، میرے ان جانساروں کو، میرے ان مخلص ساتھیوں کو، مہاجرین و انصار کو خصوصی طور پر ان کو بخش دے. فاغفر للانصار والمہاجرہ. صحابہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کام کو کرنے میں لیکن بظاہر معمولی کام ہے لیکن کوئی آر محسوس نہیں کر رہے ہیں. مخلصوں کی یہی پہچان ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ چھوٹا کام ہے، میرے لائق نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، یہ میرے لیول کا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کام چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اور موقع کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے، غزوہ خندق کا، جس میں بہت بڑی خندق کھائی کھودی گئی تھی. عرب کے مشرکین، کفار اور دشمنان اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور مدینے کی مسلم آبادی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کے مقابلے کے لیے تیاری کی.
مشورہ کیا صحابہ سے کہ ہم اپنی حفاظت کیسے کریں، دفاع کیسے کریں، تو مختلف مشورے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دشمن سے حفاظت کے لیے اور دشمن ہمارے شہر میں ہماری آبادی میں نہ گھسے اس کے لیے بڑی خندق کھودتے ہیں، تو یہاں پر اسی طرح خندق کھودی جائے۔ حضور کو ان کا یہ مشورہ پسند آیا، اس پر عمل کیا گیا اور بڑی لمبی چوڑی خندق و کھائی کھودنی شروع کی گئی۔ صحابہ پر کام بانٹ دیا گیا، ٹکڑیاں بنا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسا نہیں کیا کہ صحابہ کی جماعتیں ٹکڑیاں گروپ بنا دیا اور کہا خندق کھودو، اور خود ایک طرف کسی بلند جگہ پر ٹیلی پر بیٹھ گئے اور نگرانی کریں کہ میرا کام خندق کھودنا نہیں ہے اور پتھروں کو توڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عظیم الشان ہونے کے باوجود، عظمت و جلالت کے باوجود کام میں مشغول ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ینقل التراب وقد وار التراب بیاض بطنہ، میں نے اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا احزاب کے دن یعنی خندق کے دن، اللہ کے نبی بھی جو مٹی کھود رہے تھے صحابہ اس کو باہر ڈال رہے تھے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اللہ کے نبی بھی وہ مٹی ڈھو رہے ہیں اور باہر ڈال رہے ہیں، اور میں نے یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹ مبارک تھا، کیونکہ مٹی اٹھاتے تو ہاتھ یوں ہو جاتے ہیں، تو آپ کی جو بغل تھی اور یہ جو پیٹ کا حصہ تھا انتہائی خوبصورت حسین و جمیل، میں نے دیکھا کہ آپ کے خوبصورت حسین و جمیل پیٹ کو اس حصے کو مٹی نے ڈھانپ رکھا تھا، یعنی پوری مٹی جسم پر پڑ گئی تھی اور اللہ کے نبی مٹی اٹھا رہے، یہ محسوس نہیں کر رہے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، نبیوں کا سردار ہوں اور یہ عام سا کام کرو نہیں۔ تو یہ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا مخلص انسان میں، وہ یہی ہوتی ہے، وہ چھوٹا ہو کام یا بڑا کام، اس میں اپنی شان کو اگر چھوٹا کام ہے گھٹتا ہوا محسوس نہیں کرتا ہے، وہ تو یہ سوچتا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے، کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا، حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر دیکھا حضرت عمر خلیفہ بنا دیے گئے اور بڑی شان و شوکت ہے، نام سن کر دشمن لرز جاتا ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات، اسلام کا دائرہ بڑھنا شروع ہوا، ممالک فتح ہوئے، بڑے بڑے وفد آتے تھے، جماعتیں آتی تھی، ڈیلیگیٹ آتے تھے ملنے کے لیے۔ اسی زمانے میں حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا رأیت عمر علی عاتقی قربۃ ماء، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اللہ نے بڑا شان و شوکت سے نوازا ہے، لیکن اس حال میں بھی اپنے کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے جا رہے، خادم حاضر ہیں، غلام حاضر ہیں، باندیاں موجود ہیں یہ کام کرنے کے لیے، لیکن خود پانی کا مشکیزہ کندھے پر اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا لا ينبغي لك هذا، حضرت آپ کی شان کے مناسب یہ نہیں ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، آپ یہ کام نہ کریں، دوسروں کو کہہ دیں وہ کر لیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لما اتانی الوفود سامعین مطیعین دخلت نفسی نخوا، اے عروہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی اور دنیا کے کونے کونے سے وفد آنے لگے، بات مانتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے، تابع فرما بردار بن کر میرے پاس وفد آنے لگے، تو میرے دل میں نخوت تکبر آنے لگا، تو میں نے سوچا کہ اس طرح میں اس تکبر کا خاتمہ کروں، اس تکبر کو توڑوں، لوگوں کے سامنے مٹکی اٹھائے ہوئے، مشکیزہ اٹھائے ہوئے جاؤں تاکہ میرے دل میں تکبر و بڑائی نہ آئے۔ خود وہ کام کر رہے ہیں جو عام سا بندہ، عام مزدور یا غلام باندیا کرتے ہیں، وہ کرنے لگے۔ یہ مخلص کی پہلی نشانی ہے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام وہ اس کو کرتے ہوئے عار محسوس نہیں کرتا، شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ مخلصین کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں کام، نیکیوں کے کام، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے ہیں ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس کا تذکرہ نہیں، بلکہ نیکیوں کے کام، عبادتوں کے کام کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں۔ 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ کرنے کے بعد، دینے کے بعد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ کی طرف ان کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا جو کام انجام دیتے ہیں، کام کرنے خرچ کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب کے عادی ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، اور شراب کے عادی ہونے اور چوریاں کرنے کے بعد اگر کوئی نیکی کر لیتے تو ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہم تو شرابی ہیں، ہم تو زانی ہیں، ہماری نیکی، ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ڈرتے ہوئے جب سب کچھ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے، حضور نے فرمایا، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ مراد نہیں ہیں یہاں پر، بلکہ ہم الذین یتصدقون ویصلون، یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، سارے نیکی کے کام کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کے کام انجام دیتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ان سے بڑھ کر نیکی کے کام کون کر سکتا ہے؟ دین کی خدمت کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کی زبانی انہیں بشارتیں سنائی گئی، خوشخبریاں سنائی گئی، جنت کی خوشخبریاں، جنت میں محل دکھائے گئے، اور بعض صحابہ ایسے تھے ایک ہی جگہ میں 10 صحابہ کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، نیکیوں کے انبار، نیکیوں کے ڈھیر ان کے پاس، لیکن وہ بھی ڈرا کرتے تھے پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بہت مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا میں تو منافق ہو گیا، اللہ کے نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے ایمان کی اور نیکیوں کی وہ بعد میں باقی نہیں رہتی ہے، جب گھر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی رہتی ہے، یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی رہتی ہے، چلو حضور کی خدمت میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق اور یہ حضرات وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی کی زبانی خوشخبریاں جنت کی سنائی گئی ہے، لیکن اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو ایمان تازہ رہتا ہے اور ایمان کی کیفیت بہترین رہتی ہے، دل کی کیفیت، لیکن جیسے یہاں سے اٹھتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، ہم تو منافق ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مجلس میں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، اگر ہر وقت تمہاری یہی کیفیت رہے تو پھر تو راستوں میں آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کریں۔ ابھی جو دین کی بات سن رہے ہیں اس وقت کیفیت ہوتی ہے، باہر نکل کر وہ تھوڑی ہوگی۔ حضور نے فرمایا تسلی رکھو، صبر رکھو، زیادہ ڈرو نہیں، یہ کیفیت تو رہتی ہے، اگر ہمیشہ وہی کیفیت رہے تو تم سے فرشتے مصافحہ کریں اور ہاتھ ملائیں۔ اس لیے نفاق کا اندیشہ کرنے کی اپنے بارے میں ضرورت نہیں ہے، نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں، یہ اخلاص والوں کی نشانیاں ہیں۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے عبادت، نیکی، اچھے کام کرنا یہ مزاج میں داخل نہیں، صرف ایک عادت کے طور پر کر رہے ہیں، عادت کے طور پر کر رہے ہیں، اور بس کوئی کام کر لیا نیکی کا کر لیا، کوئی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی اور کچھ نیکی کے کام کر لیے، تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں نیکی کا خمار چڑھ جاتا ہے، نیکی کا خمار چڑھ جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی مثال سمجھنے لگتے ہیں، اپنے مقابل میں کسی کو نہیں سمجھنے لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن مخلص لوگوں کی علامت ہوتی ہے اپنا سب کچھ نیک کام کرنے کے باوجود اپنے سلسلے میں ڈرتے ہیں، دوسروں کے سلسلے میں کوئی زبان استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ تو اپنے بارے میں پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ مخلصین کی جو تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا باطن ظاہر سے پاک ہوتا ہے، اندر دل کی جو کیفیات ہوتی ہے وہ ظاہر سے پاک ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کا ظاہر اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
جسم پاک صاف ستھرا ہو، کپڑے صاف ستھرے ہوں اور خوشبو لگی ہوئی ہو، میں بہترین سے بہترین اپنے ظاہر کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دل اندر سے کتنا ہی کالا کیوں نہ ہوا ہو، گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے، اس کی زیادہ نہیں فکر کرتے۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا اندر، میرا قلب، میرا دل، میری نیت میرے ظاہر سے، بدن سے اور جسم کے کپڑوں سے زیادہ پاک ہو۔ اور مخلص لوگوں کی تنہائیاں، خلوت، یہ ان کے ظاہری حالات سے، مجلسوں سے زیادہ پاک صاف ستھری ہوتی ہے۔ تنہائیاں ان کی اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزرتی ہے، اللہ کے سامنے آہو زاری کرتے ہوئے گزرتی ہے، اور ان کی تنہائیاں، خلوت، ان کا باطن ظاہر سے اچھا ہوتا ہے۔ یہ مخلصین کی کوشش ہوتی ہے۔ ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھتے رہتے تھے اور وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ بیچ میں کچھ ایسی باتیں آتی تھی جن کی وجہ سے رونا آتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی اچانک آ کے دستک دیتا تھا، گھر پہ اندر آنے کی اجازت چاہتا تھا، جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا کرتے تھے، قرآن کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے کہ میں نے تنہائی میں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہے تنہائیاں، کہ تنہائیاں باطن ظاہر سے اچھا صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا، قرآن پڑھتے تھے، پڑھتے ہوئے کئی ایسے گھر کے لوگوں نے واقعات بیان کیے کہ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون پر پہنچے، اور قیامت کا تذکرہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کسی انسان کو بولنے کی جرأت و ہمت اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی، اور اگر مجرم لوگ اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ بہت خطرناک ماحول ہوگا اس دن کا تصور کر کے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اور اگر اسی حال میں اگر کسی کے اندر آنے کی آہٹ محسوس ہوتی تھی تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی تھی نا تنہائی میں، اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تیسری جو نشانی ہے مخلص لوگوں کی وہ یہ ہے کہ وہ یہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا باطن ظاہر سے پاک ہو، اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا باطن، ہمارے اندر کی کیفیت، ہمارے اللہ سے جو تعلق ہے نا، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اب دیکھیے آپ، بہت مشہور واقعہ ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء ایک کتاب ہے جس میں وقت کے بڑے بڑے عالموں، بزرگوں، اللہ والوں کی زندگی پر کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ امام محمد ابن منقدر مدینے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو بیان کیا۔ وہ رات کو مسجد نبوی میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس ایک آدمی اپنا سر نیچا کیے ہوئے آہوزاری کے ساتھ روتے ہوئے اللہ سے مانگ رہا ہے کچھ، اور اس کی آواز بیچ بیچ میں بلند ہو رہی ہے۔ انہوں نے سنا کہ وہ آدمی دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے اللہ، قحط سالی آ گئی ہے، عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی ہے، اور لوگ اور مخلوق بارش کے ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، اے اللہ میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتا ہوں، تو بارش برسا دے، بارش کو نازل فرما دے۔ اس طرح اس نے اللہ کو قسم دی۔ امام محمد ابن منقدر فرماتے ہیں بارش کا کوئی ماحول نہیں بنا ہوا تھا، اس نے جب یہ دعا کی ہے اس کے بعد اچانک دیکھا میں نے، اذ اقبلت صحابۃ علی المدینہ، مدینے کے فضا میں، مدینے کے آسمان میں اچانک بدلی منڈلائی، بادل چھا گئی اور بارش ہوئی، پورے مدینے والوں پر بارش ہوئی۔ تو مجھے اس کی یہ کیفیت بہت پسند آئی کہ اللہ کا کتنا محبوب و مقبول اور پہنچا ہوا بندہ ہے، ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو قسم دی ہے اور اللہ نے بارش برسا دی۔ تہجد کا وقت ختم ہو گیا، نماز فجر ادا کی گئی، نماز فجر کے بعد وہ آدمی گیا تو امام محمد ابن منقدر بھی پیچھے پیچھے ہو گئے اس کے۔ وہ جس گھر میں داخل ہوا اس گھر میں نشان لگا دیا، واپس آگے اپنے ذکر میں، اذکار میں، تسبیحات میں، نوافل میں مشغول ہوئے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد محمد ابن منقدر کہتے ہیں میں واپس اس آدمی کے گھر گیا، جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہے۔ میں جا کے وہاں بیٹھ گیا، میں نے کہا کیف اصبحت اصلحک اللہ، رات کیسے کی، صبح کیسے ہوئی، اللہ آپ کے تمام کاموں کو سنوار دے۔ دعائیہ جملے ہوتے ہیں جیسے گڈ مارننگ، اس طرح وہ بولا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں مشغول تھا، میری طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی۔
جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے کہا کہ بھائی رات میں جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آیا، جو کچھ تم دعا کر رہے تھے اور اللہ کو واسطہ دے رہے تھے، وہ سب مجھے معلوم ہے، وہ سب میں نے دیکھ لیا ہے، تم بہت پہنچی ہوئی اللہ کی شخصیت ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، ساری مشغولیات کو چھوڑ کر صرف دعا میں، ذکر و اذکار میں، امت محمدیہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ آپ کا سارا خرچہ میرے ذمے ہے، دنیا کے اعتبار سے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ وہ اللہ کا کتنا مخلص بندہ تھا، آپ دیکھیے۔ ایسی ہماری حالت لوگوں کے سامنے آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے، ہم نے قسم دی، بارش برسا دی، لوگوں کو پتہ چلا تو اچھی بات ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے یہ ہدیہ، تحفہ اور یہ جو آپ پیشکش کر رہے ہیں یہ سب آپ کو مبارک ہو۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے میرا اور اللہ کا جو تعلق دیکھا ہے یہ کسی سے بیان مت کرنا۔ یہ ہے مخلص، یعنی اپنی باطن کی، خلوت کی، تنہائیوں کی جو کیفیت ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ کسی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ مخلصین کی نشانیاں ہیں جو میں نے قرآن و حدیث اور نیک لوگوں کے واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھائی اخلاص سب سے مہنگی دولت ہے جو بہت کم کسی کو نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ عبادت، ریاضت، مجاہدہ، ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا وہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل اعمالی کلہا صالحہ، اے اللہ میں جتنے کام انجام دے رہا ہوں ان کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے۔ واجعل لوجہک خالصا، میرے تمام کاموں کو خالص تیری رضا کے لیے کر دے، تیری خوشنودی کے لیے کر دے۔ ولا تجعل لأحد فیہا حظا، تیرے علاوہ کسی اور کا اس میں حصہ مت ڈال، کوئی دکھلاوا، کوئی نام و نمود نہ ہو جائے۔ اور دعا اللہ والے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے اندر کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے، اور میرے ظاہر کو بھی نیک بنا دے، لیکن میرے اندر کو، میرے دل کو میرے ظاہر سے خوبصورت ترین، حسین و جمیل بنا دے، بہترین بنا دے۔ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصین کی جماعت میں شامل فرمائے، اخلاص کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔